ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاثیہ کی آخری آیات، گزشتہ آیات میں یہ الفاظ آپ نے سنے تھے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اپنے خواہشات کے پیچھے انسان چل پڑا، جہاں اسے کوئی نفس کے مطابق اچھی چیز نظر آئی، حلال و حرام کے امتیاز کے بغیر اس کی جانب مائل ہو گئے. اس شخص کو دیکھا کہ آپ نے، اور ان میں سب سے اولین مخاطب اہل مکہ ہی تھے، اور یہ سورت بھی مکی ہے. انہی اہل مکہ میں سے بعض حضرات کا یہ عقیدہ، بلکہ بیشتر کا یہ تھا کہ وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں تھا. آپ نے آج کل ایک لفظ سنا ہوگا، ہم آج اردو زبان میں بھی ایک لفظ بولتے ہیں دہریہ. ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص دہریہ ہے، یا فلاں شخص ملحد ہے، الحاد. دہریہ کا لفظ جو ہم بولتے ہیں عام طور پر دہریہ اسے کہتے ہیں، چونکہ پہلی آیت ہی اسی نوعیت کی ہے، اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دہریہ اسے کہتے ہیں کہ جو یہ تصور کرتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، اس کائنات کو بنانے والی کوئی چیز، کوئی ذات نہیں ہے، خود بخود ہو گیا، خود بخود ہو گیا. وہ میں سائنسی اعتبار سے اس طرف نہیں جا رہا، بگ بینگ کی تھیوری آپ نے پڑھی ہے، وہ بھی کسی حد تک بعض اوقات ہے کہ جو خود بخود سیارے ہوئے، سیارے آپس میں دور گئے، کشش ان کو لے کے پیچھے ہوئی، وہ جناب ایک مقام پہ آ کر وہ گھومنے شروع ہو گئے، سورج آ گیا، وہ سارا ایک تصور خود بخود خود بخود خود بخود. ہر شخص جس کے اندر تھوڑی سی بھی شعور ہو، تھوڑا سا اللہ نے دیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، یہ پورا نظام، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. آپ بھلا ایک چیز کو، گھر کا سارا سامان ایسے کر کے اوپر سے نیچے پھینکیں، وہ خود بخود اپنی جگہ آ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہ خود بخود جناب وہ کمرہ اپنی جگہ آ جائے، اس کا سامان اس جگہ آ جائے، اس کا سامان اس جگہ آ جائے؟ ایک گھر، ایک کمرے کی چیزیں آپ خود بخود سیٹ نہیں ہو سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے ہے؟ یہ ایک سوچ ہے. اس وقت بھی لوگ ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں، ان کی تعداد بہت کم، وہ کہلاتے ہیں دہریے. یعنی وہ ہر چیز کو یعنی موسوم کرتے ہیں دہر کی طرف. دہر کہتے ہیں زمانے کو، زمانے کو بھی کہتے ہیں، وقت کو بھی کہتے ہیں، اور مختلف معنی.
تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس زمانہ ہی ہے، زمانے کے الٹ پھیر ہیں۔ انہی میں سے ایک تصور مشرکین کا تھا، جب ان کو یہ آیات یاد دلائی جاتی تھی کہ دیکھو مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، یہ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ ہی دوبارہ تمہیں اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو یہ زمانے کی یہ صرف جو ایک زمانے کے تغیرات ہیں، جیسے ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، انسان ہے، انسان کو آپ دیکھ لیں، بچپن ہے، پھر جوانی ہے، جوانی کے بعد اس کے اعضاء میں خود بخود فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، ایک وقت کے بعد ایک مدت ہے، اس مدت کے بعد اس کی عمر ختم۔ وہ کہتے تھے بس زمانے کے تغیرات ہیں، زمانے کی وجہ سے یہ سارا الٹ پھیر ہے اور زمانہ ہی موت دینے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایک تو یہ کہلاتے ہیں دہریے، ایک ہوتا ہے ملحد، یہاں ذکر تو نہیں، ویسے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ملحد اسے کہتے ہیں کہ جو بظاہر اللہ کے وجود کا منکر نہیں ہوتا، وہ تسلیم کرتا ہے بہت حد تک، وہ اس زمانے میں بہت ہے، اللہ بچائے سب، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث یا جو واضح دلائل ہیں اس کی الٹی سیدھی تشریحات، اپنی من مانی تشریحات کر کے ان آیات کو، حدیث کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ الحد یلحد، الحاد کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک طرف جھک جانا، ایک طرف چلے جانا، ہٹ جانا، اور بلکہ بعضوں نے لکھا ہے کہ آپ نے وہ لفظ سنا ہوگا، جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لحد۔ یہ ہمارے ہاں لحد نہیں بنتی، ہمارے اس پنجاب کے خطے میں، پاکستان میں بیشتر علاقوں میں ہم لحد نہیں بناتے، لحد کہتے ہیں بغلی قبر کو، جس کو ہم اردو میں بغلی قبر کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے شق، ہمارے یہاں شق بنتی ہے، ایسے کرتے ہیں، پھر یوں لے جا کر پھر یوں کر دیتے ہیں، اندر میت کو رکھ کے اوپر ہم سلیب وغیرہ رکھ کے بند کر دیتے ہیں۔ لحد ہوتی ہے یوں لے جا کر سائڈ پہ، پھر سائڈ سے ہو کر نیچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لحد مبارک بنائی گئی وہ بھی لحد تھی، بغلی قبر، پتھریلی زمین جہاں ہو، چونکہ اس طرح رکھنے میں اگر آپ یوں کر کے کریں گے نا سائڈ پہ، تو یہ جو آرچ سی بنے گی، یہاں پر وہ سلیب وغیرہ رکھتے ہیں یا کوئی پتھر رکھ کے بند کرتے ہیں، اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی زمین کہیں بیٹھ نہ جائے، تو جو پتھریلی زمین ہو، سخت ہو، وہاں پر لحد بنائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کی جیسے مٹی والی زمین ہے، بارشیں بہت ہیں، تو ہمارے یہاں تو اوپر کی زمین بیٹھ جاتی ہے، اس لیے وہ اوپر سلیبیں رکھ کے کہتے ہیں اگر بیٹھ بھی جائے تو سلیبوں سے وہ اندر تک وہ مٹی نہ جائے۔ تو لحد بھی اسی، الحاد بھی اسی سے ہے کہ ایک طرف کو ہٹ جانا، جو دین کی واضح تعلیمات ہیں ان میں من مانی اپنے طور پر تشریحات کرنا، وہ کہلاتا ہے ملحد۔ تو ایک بہرحال دہر کا لفظ ہے، اسی سے ہوتا ہے دہریہ، یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کسی حد تک۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی یہ سب کچھ تو زمانے کی وجہ سے۔ ایک چیز یہاں اور بھی ذہن میں رکھ لیں، پہلے بھی یہ کسی موقع پر آپ کے سامنے آئی تھی کہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یہ انسان مجھے اذیت پہنچاتا ہے، انسان مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ زمانے نے یہ کیا، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ دن اور رات کا تغیر، دن اور رات اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو بلکہ وہاں رزق الفاظ ہیں کہ یہ انسان بندہ مجھے گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، برا بھلا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو، زمانہ اچھا برا نہیں ہوتا، زمانے کے اندر جو ہمارے افعال ہیں، اس کی ایک مثال پیچھے آپ سورہ حامیم سجدہ میں غالباً گزری ہے، جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ تھا، فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی، ایام النحسات، منحوس دنوں میں۔ وہاں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دن منحوس نہیں ہوتے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے وہ دن منحوس بنے۔ حالانکہ وہی جب عذاب اترا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ان کو ماننے والی تھی، حضرت ہود علیہ السلام خود، ان کے لیے تو وہ منحوس نہیں تھا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ جن پر عذاب آیا ان کے لیے وہ نحوست ہے۔ وہی میں نے عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، ایک بادشاہ کا واقعہ کہ اس نے کہا تھا غلام کو تم میرے سامنے نہ ہو، وہ آپ کے یاد آئی جائے گا۔ اس نے کہا تھا اصل نحوست تو تیرے اندر ہے کہ تو نے مجھے دیکھا، میں نے تجھے دیکھا تھا، تو تجھے تو کچھ نہیں ہوا، مجھے شام تک جوتے پڑتے رہے، اصل منحوس تو ہے۔ تو یہ نحوست وہ اپنی، تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہو۔ ان آیات میں بہرحال جو ذکر ہے ان کے ایک عقیدے کا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ موت و حیات یہ تو صرف زمانے کی وجہ سے ہے، زمانے کے تغیرات کی وجہ سے ہے، یا جیسے بارش ہے،
قحط سالی ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بھی آتا، وہ بھی یہ کہتے تھے، پہلے توبہ کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہٹ گیا پھر کہتے تھے یہ تو زمانہ ہے، شروع سے اسی طرح ہے، کبھی بارش ہے، کبھی خشک سالی ہے، کبھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ بیچ میں سے نکال دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی وہی ہے، وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ علم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی باتیں منسوب کرتے ہیں زمانے کی طرف، اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس اس کا، یہ صرف ایک ان کے گمان ہیں، اندازے ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ لے دے کر ایک دلیل ان کے پاس تھی ہر دور میں منکرین کے پاس، اور یہ بھی دلیل بظاہر ہے نہیں، لیکن قرآن نے چونکہ اس کو حجت کہا ہے، ما کان حجتہم، ان کے پاس حجت کوئی نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے، وہ دلیل لے دے کہ یہی ہوتی تھی جب ان کو کہا جاتا، سمجھایا جاتا کہ بھائی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اگر یہاں تم بچ بھی گئے جھوٹ بول کے کسی طرح کر کے تو اس عدالت میں پکڑے جاؤ گے، تو وہ یہ کہتے تھے ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، اور دلیل کیا تھی؟ یہاں بھی اس کا ذکر ہے، یوں کہا کرتے تھے اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین الا ان قالوا اتوا بآبائنا، ہاں اگر واقعی اٹھائے جانا ہے تو یہ ہمارے آباء و اجداد جو رخصت ہو گئے، یہ قبریں ذرا ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، اگر اٹھایا جانا ہی ہے تو ان کو اٹھا کے دکھاؤ، یہ تو بھربری ہڈیاں، یہ کیسے اٹھیں گے؟ اور مختلف قسم کی باتیں قرآن میں آپ نے اور بھی کئی جگہ سنا، من یحیی العظام وہی رمیم، کون اٹھائے ہڈیوں کو؟ تو یہی لے دے کہ ایک ان کے پاس تھی دلیل، اس کا جواب بھی یہاں دیا گیا، قل آپ فرما دیجئے اللہ یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، پھر وہ ایک ایک کر کے نہیں اٹھائے گا، دنیا میں بھیجنے میں تو اس نے یہ سلسلہ رکھا ہے، ایک نسل آئی ایک گئی، دوسری نسل آئی وہ گئی، ایک قوم آئی ایک قوم گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہزارہ قومیں گزر گئیں، پتہ نہیں اس کے بعد ہزارہ کتنی آئیں گی، اب ہزارہ قومیں موجود ہیں، اربوں لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، ہر زمانے میں رہتے ہیں، ایک سرکل چل رہا ہے، آنے کا تو یہ ہے، لیکن اٹھائے گا کب؟ ثم یجمعکم، پھر اللہ سب کو جمع کرے گا اکٹھا ایک ہی وقت میں، کہاں؟ الی یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن، لا ریب فیہ، جس میں شک کوئی نہیں۔ ایک تو اس قرآن کے الفاظ میں ہی شروع میں ہی کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ہی کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں آگے جب اللہ تعالیٰ خود کسی بات میں ارشاد فرما دے لا ریب فیہ، اس کی تاکید میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے، لا ریب فیہ ہے، یقینی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہی بات، اکثر لوگ، دوسروں کو ہم کیا کہ ہم بھی سوچ لیں، ہم بھی بظاہر سوچ کی حد تک، شاید ایمان کی حد تک ہو، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں بھی اس پر شاید یقین نہیں ہے۔ اگر انسان دھوکے دیے جا رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہا ہے، دوسروں کے حقوق پائمال کیے جا رہا ہے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کو یقین ہے ہی نہیں۔ بچے کو اکثر ہم کہتے ہیں، ٹوکتے ہیں کہ بیچا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم بہرے ہو، سنتے نہیں ہو، اب بہرا تو نہیں ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں، لیکن سننے کے بعد اگر عمل نہیں کر رہا تو مطلب یہی ہے کہ جیسے بہرا ہی ہے۔ تو ہم بھی اگر یہ ساری چیزیں سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد اگر ہماری سوچ اس طرف نہیں آتی تو ایسا ہی ہے جیسے لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کی ایک اور انداز سے نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ آسمان و زمین میں ہر چیز کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، ملک، وہ ملک بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی نا، اس دن کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن خسارے میں ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے باطل عمل کیے، جو باطل عمل کرنے والے، باطل کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے وہ اس دن خسارے میں ہو جائیں گے۔ اور اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ وہ لفظ آ گیا جاسیہ، جس وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا تھا۔ آپ اس دن دیکھیں گے کل امتن، ہر امت کو، ہر قوم کو، تمام لوگوں کو کیا ہوگا؟ جاسیہ۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گر جانا، اور اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات کی ہے کہ جیسے ذلیل ہو کر، خوف زدہ ہو کر کوئی بندہ گھٹنوں کے بل نہیں ایک دم گر ڈھہ جاتا ہے، بلکہ مجرم کو بھی کسی وقت اگر عدالت میں پیش کیا جائے یا کسی بادشاہ کے سامنے بہت اگر ظالم ہو تو وہ گھٹنوں کے بل ہی اس کو کہتے ہیں یوں کر کے نیچے بیٹھ جاؤ، تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہوگا۔ کچھ نے یہ بھی کہا ہے،
قرآن میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ہر امت کو آپ دیکھیں گے جاسیہ، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی. خوفزدہ ہونے کے انداز میں بھی ہے، اور ہم جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس میں ادب کا پہلو بھی ہوتا ہے، وہ بھی کیفیت ہو سکتی ہے واللہ والا. اور پھر کیا ہوگا؟ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو، ہر قوم کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف. کتاب، وہ جو کتاب نامہ اعمال ہوگا، اور پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں الفاظ ہیں شاید، اقرأ کتابک، اس سے کہا جائے گا یہ تیری کتاب اعمال نامہ دے گیا ہے، خود پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کوئی حساب والے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو خود اپنا حساب کر لے تو خود ہی کافی ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ محفوظ رکھے، تو اس وقت بندہ خود پڑھنے کی اللہ اسے صلاحیت دے گا. وہ نامہ اعمال پڑھے گا، اور کچھ یعنی تھوڑا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو روک دے گا، کہے گا ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو جو پڑھ رہا ہے اپنے بارے میں، اپنے کرتوت، اپنے اعمال دیکھ رہا ہے، تجھ پر ظلم تو نہیں ہو رہا؟ کوئی چیز اس میں اضافی تو نہیں لگ رہی؟ اور وہ انکار کی گنجائش نہیں کہاں کرے. وہ کہے گا نہیں یا اللہ، ظلم نہیں ہے، صحیح. پھر تھوڑا آگے جائے گا، پھر اللہ اس کو روک دے گا، پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تجھ پر ظلم تو نہیں ہو رہا، بلکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے لکھنے والوں نے، فرشتوں نے جو لکھنے والے تھے، انہوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں، ظلم تو نہیں کیا. وہی ہے، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود حساب لینے کے لیے کافی ہوگا. یہی وہ چیز ہے جو آج آخری آیت میں بھی ہے. وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کام آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. انسان ہے، ہم سب انسان ہی ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن جری نہ ہو انسان. خطائیں ہوتی ہیں، اللہ کے حضور بار بار توبہ کرتا رہے، اللہ کے حضور رجوع کرتا رہے، اللہ کی اس مغفرت کی امید رکھے. لیکن مغفرت سے امید کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں، کہ بالکل ہی بس گناہ کے پر صبح و شام لگا رہے کہ جی اللہ معاف کروانے والا. ایسا تو نہیں ہے. کوشش پوری کرے، اگر خطا ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اس کے لیے ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کو محبوب سمجھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو قرآن نے اس کا طریقہ یہ بتایا، فاتبعونی، میری یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہم آمین. تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کل من تدعی الی کتابہا، اور اگلے الفاظ ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، وہ پڑھے گی تم پر حق کے ساتھ. یہاں بھی علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، بلکہ سوری، ینطق مطلب وہ بولے گی، نطق بولنے کا کہتے ہیں، وہ بولے گی تم پر حق کے ساتھ. یہاں نقطہ لکھا ہے کہ کتاب کو تو پڑھا جاتا ہے، کتاب بولتی تو نہیں. بعض حضرات شروع میں کہا کرتے تھے یہ لفظ مجازن کہا گیا ہے، لیکن اب اس دور میں ایک ایک چیز بولتی ہے. یہ آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ بول رہا ہے، ایک اتنی سی چیز ہے، ڈسک ہے اتنی سی، آپ جانتے ہیں اس کے اندر ڈیٹا ہزار ہا، اتنا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بول رہا. تو وہ کتاب بولے گی. آج کل آپ نے وہ دیکھا وہ ٹچ قرآن بھی آ گئے ہیں، وہ قرآن میں آپ یوں کر کے اس کو ٹچ کرتے ہیں، وہ جناب آواز آنی شروع ہو جاتی. تو وہ کتاب بولے گی، واقعتاً کتاب بولے گی. جو اعمال نامہ ہوگا انسان کا وہ خود بولے گا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ بولے گی تم پر حق کے ساتھ. اچھا، اور ایک اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ جی چلیں میں دنیا سے جاؤں گا، اللہ جانتا ہے، اللہ ایمان سے ہم سب کو لے جائے، آمین، اس کے بعد قیامت پتہ نہیں کب قائم ہونی ہے، یا چلو ہم سے ہزاروں سال پہلے انسانیت تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر ہزاروں سال بعد قیامت قائم ہو رہی ہے. اب یہ ساری اتنی دیر کے بعد اس کا محفوظ رہنا اور بولنا یہ کیسے ہوگا تمام انسانوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم اسے لکھوا رہے تھے، ہم لکھواتے تھے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، جو کچھ تم نے عمل کیا ہے. وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان زبان سے نکالتا ہے وہ اپنے لکھنے والے موجود ہیں. اور وہ فرشتے ایسے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو آخر میں وہی الفاظ ہیں، ہم ان کو لکھوایا کرتے تھے جو کچھ تم نے عمل کیا، جو کچھ تم نے عمل کیا وہ ہم نے ان کو لکھوائے تھے.
اب آگے پھر دو گروہ ہو جائیں گے اس وقت. پہلے گروہ کا ہم نے آج ذکر سنا ہے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے اور نیک اعمال کیے ہوں گے. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کو ان کا رب داخل کر دے گا اپنی رحمت میں. یہاں بھی وہی اپنی رحمت کی وجہ سے. اور وہی حدیث پہلے آپ سن چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنی عمل کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے. تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی رحمت سے امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ذالک هو الفوز المبین، جس کو یہ کامیابی ہو گئی، اس کا اعمال نامے کے بعد کامیاب ہو گیا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. ہاں اس کے مقابلے میں جو کفر ہیں اختیار کرنے والے، ان کی کیفیت آگے آئے گی. بہرحال آج بھی جو ہم نے آیات پڑھی، اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں خدا نخواستہ کوئی شک مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ہے تو اسی کے دلائل اس کے اندر دیے گئے ہیں. مکی صورت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی دنیا کی زندگی ہے. وہ کہا کرتے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں. مریں گے، اس کے بعد ہماری اولاد آ جائے گی، وہ مرے گی، پھر زندہ ہو جائے گی، اگلی نسل آئے گی، یہی ہے. اور وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ موت و حیات نعوذ باللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے. ما یہلکنا، ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. یہ زمانے کے تغیرات ہیں، اسی لیے ہم یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس چیز کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے. ویسے ہی تکے کے بارے میں الفاظ ہیں بظاہر. انہم الا یظنون، نہیں ہے مگر ان کے گمان، وہ گمان ہی کر رہے ہیں، ایسا حقیقتاً تو بالکل بھی نہیں. اور وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات تو صرف ایک چیز ان کے پاس ہوتی ہے، ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. کوئی حجت ان کے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ مگر یہی بات وہ یوں کہتے ہیں کہ اچھا لے آؤ پھر ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو. اگر باقی ہم نے اٹھائے جانا ہے تو ہم تو چلو بعد میں، پہلے آباء و اجداد کو اٹھاؤ. پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے. اور یہ بھی بات آئی تھی کہ یہ قیامت قائم اچانک ہوگی. اگر وقت بتا دیا جائے تو پھر اچانک کا ہوگی، اچانک قائم ہوگی. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. آپ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں جمع کرے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن. وہ قیامت کا دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، اس دن خسارے میں ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے باطل کے اعمال کیے، باطل پر چلنے والے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو جاسیہ، کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوگی قیامت میں اللہ کے سامنے. کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت اور قوم کو بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کی طرف. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو تم عمل کرتے تھے. ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے. ینطق علیکم بالحق، جو بولے گی تم پر حق کے ساتھ، تم پر حق کے ساتھ وہ کتاب اس وقت بولے گی. انا کننا، اور کیسے بولے گی اتنے عرصے کے بعد؟ انا کننا نستنسخ، بے شک ہم اسے لکھواتے تھے، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، خود نہیں، انہیں داخل کرے گا ان کا رب اپنی رحمت، ان کا رب داخل کرے گا انشاءاللہ. ذالک هو الفوز المبین، اور یہی بہت بڑی اور واضح کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہم آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا شافي الأمراض في مرضانا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم